السلام علیکم یا سید الساجدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الجعفر الصادق اول من قاس فہو ابلیس۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان پیش نظر ہے۔ مولا فرماتے ہیں اول من قاس فہو ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ ہمارا آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے قیاس مذہب اہل بیت میں حرام کیوں ہے، اور قیاس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس قیاس کے کربلا پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ یعنی قیاس جو مذہب اہل بیت میں حرام ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور اگر قیاس کو جائز نعوذ باللہ من ذالک سمجھ لیا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کو حکم دیا تو جس نے سب سے پہلے انکار کیا اس نے قیاس یعنی اپنے ذاتی خیال کے بنا پر ہی انکار کر دیا۔ اور جب اس سے خداوند عالم نے سوال کیا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے مایوس ہو جانے والے، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو اس نے وہی جو قیاس کیا تھا، اس نے وہی بات کہی جو قرآن مجید نے سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے بتائی ہے، کہ اس نے کہا کہ میں اس کے سامنے اس لیے نہیں جھکا کیونکہ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ جب خداوند عالم نے پوچھا کہ تیری نظر میں اس سے بہتر ہونے کی دلیل کیا ہے، تو اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے خلق کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ مٹی جب اڑائی جائے تو واپس زمین پر آتی ہے، آگ جلائی جائے تو وہ بلندی کی طرف جاتی ہے۔ اس نے کہا میں بلند ہوں آدم سے، یہ اس کا قیاس تھا۔ حکم خداوندی کے مقابلے پر جب قیاس آیا تو جب اس نے حکم خداوندی کو چھوڑ کر اپنے قیاس کو اپنایا تو نتیجتاً وہ کافر بھی ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس کے کفر پر مہر لگا دی کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نتیجتاً وہ کافر بھی ہو گیا اور وہ ملعون ہو کر بارگاہ خداوندی سے رد بھی کر دیا گیا۔ یعنی یہ قیاس کا ہی نقصان ہے کہ اس نے شیطان کو شیطانیت کے لبادے میں واضح کیا اور خداوند عالم کی بارگاہ سے اور اس کی رحمت سے دور کر دیا۔ اگر شیطان قیاس نہ کرتا تو بارگاہ خداوندی سے ملعون قرار دے کر نکالا نہ جاتا۔ پھر اس کے بعد قیاس کا یہ نقصان ہوا کہ قابیل نے قیاس کیا کہ آدم مجھ سے زیادہ محبت حابیل سے کرتا ہے جبکہ زیادہ محبت کا حقدار میں ہوں، یہ بھی اس کا قیاس تھا، اور اس کے اسی قیاس نے پھر اسے قاتل بنا کر قیامت تک ہونے والے ہر قتل میں برابر کا مجرم قرار دے دیا۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلامی شاہد ہے کہ ایسے ہزاروں واقعات موجود ہیں کہ جو اپنے قیاس کی بنا پر لوگ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے پر آئے اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے دشمنی کی، نتیجتاً جہنم کو اپنا مقدر بنا کر دائمی سزا میں جا کر مبتلا ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھیں تو ان کے مقابلے پر آنے والے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے قیاس کیا، اپنے خیال کو، اپنی سوچ کو پیغمبر کے مقابلے پر لے کے آئے، اور پھر جب اسی بات کو اسی نظریے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیات طیبہ میں دیکھا جائے تو واضح نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، اور ایک اور مقام پر فرما انا وجدنا علی آبائنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی دین پر پایا اور ہم اسی پر رہیں گے اور اسی پر ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ان کا قیاس یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا جس مذہب پر رہے وہ ٹھیک ہے، اور اس قیاس کا نقصان کیا ہوتا آیا۔ اور پھر بالکل میں اشارتاً بات کہہ کے گزر جاؤں گا کہ اگر یوں ہی قیاس نہ کیا جاتا تو پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام پر رسول اللہ کے بعد ظلم کی انتہا نہ کی جاتی۔
اگر خود سے قیاس کر کے ایک حکومت تشکیل نہ دی جاتی اور غدیر کے مقام پر پیغمبر اسلام نے جو مولایت کا اعلان کر دیا تھا، اگر اس کا اقرار کر کے اسے تسلیم کر لیا جاتا تو ملت اسلامیہ کبھی افتراق اور انتشار کا شکار نہ ہوتی۔ اور پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ کربلا کو دیکھیے، سلیمان ابن سرد خزاعی ایک صحابی تھے، مجھے ان کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر معرکہ میں یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور ہر جنگ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے جنگ کی اور ان کے مخالفین کو قتل کیا۔ اور جب سن 60 ہجری میں معاویہ بن ابو سفیان مر گیا اور یزید تخت پر بیٹھا، تو کوفہ میں سے جن لوگوں نے خط لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو اور بلایا تھا، ان میں سلیمان ابن سرد خزاعی یہ صحابی پیغمبر بھی تھے اور قبیلہ بنی خزاعہ کے نامور لوگوں میں سے تھے۔ ایام جاہلیت میں ان کا نام یسار تھا، سلیمان ابن سرد خزاعی کے نام سے یہ صحابی انتہائی مشہور ہیں، اور واقعہ کربلا خصوصاً جو خط لکھے گئے امام حسین علیہ السلام کو، ان میں یہ پیش تھے۔ خط لکھ دیے گئے، بلا لیا گیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے جناب مسلم کو بھیجا کوفہ، جناب مسلم کو خط دے کر بھیجا، لکھا اس میں کوفہ والوں کے نام کہ کوفہ والوں، میں اپنا ایک انتہائی معتبر ترین فرد تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا چونکہ میرا موضوع ہے وہ قیاس ہے۔ اب ہوا یہ کہ جناب مسلم کوفہ تشریف لے آئے، جناب مسلم کی بیعت ہو گئی، اور جناب مسلم ابن عقیل نے خط لکھ دیا امام حسین علیہ السلام کو کہ تشریف لے آئیے۔ اب جب وہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا کوفے میں، تو جناب مسلم کے پاس جب میٹنگ کے لیے اکٹھے ہوئے تو جناب مسلم نے فرمایا ہم نے لڑنا ہے۔ اب یہاں پھر قیاس آڑے آ گیا۔ سب سے پہلا فرد جس نے انکار کیا اور جو اپنے قبیلے کو لے کر، اپنی قوم کو ساتھ لے کر وہاں سے اٹھا، وہ سلیمان ابن سرد خزاعی تھا، جو یہ کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا کہ جب تک حسین ابن علی نہ آ جائیں میں جنگ کو جائز نہیں سمجھتا، میں جنگ کو جائز نہیں سمجھتا۔ یہی تو وہ جملہ تھا جس نے جناب مسلم ابن عقیل کو تنہا کر دیا کوفہ میں، جو جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا باعث بنی۔ وہ جو اپنا مکمل قبیلہ لے کر اٹھے تھے وہاں سے، اگر جناب سلیمان ابن سرد خزاعی یہ اپنی طرف سے قیاس نہ کرتے اور امام حسین علیہ السلام کے اس خط کو مد نظر رکھتے جو جناب مسلم ابن عقیل کے لیے لکھا تھا کوفہ والوں کے نام، اور جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیتے اور یوں چھوڑ کر جناب مسلم کو تنہا نہ جاتے، تو جب پہلے ہی مقام پر عبید اللہ ابن زیاد کو اتنے سارے جنگجو لوگوں سے پلہ پڑتا اور جن کے سپہ سالار جناب مسلم ابن عقیل ہوتے اور قبیلہ بنو خزاعی کی سرداری میں سلیمان ابن سرد خزاعی ہوتے، تو کبھی بھی عبید اللہ ابن زیاد کو وہ جرت نہ ہوتی۔ لہٰذا انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے اپنی ملت کے خطباء سے، واعظین سے، ذاکرین سے کہ جب آپ ممبر پر تشریف لائیں، اپنی ملت کے بزرگوں سے، خصوصاً یہ سادات عظام جن کے عقیدت مند بہت سارے موجود ہیں، آپ سے ملتمس ہوں انتہائی ادب سے کہ جب آپ اپنے عقیدت مندوں میں، اپنے مریدین میں جب گفتگو کریں یا خطباء، واعظین، ذاکرین جب جا کے مجالس اعزاز سے خطاب کریں تو اس بات کو انتہائی خلوص سے مد نظر رکھیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنا مذہب اہل بیت میں حرام ہے، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں اول من قاس فہو ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس ہے، اور فرمایا قیامت تک جتنے قیاس کرنے والے ہوں گے وہ سب کے ساتھ ابلیس کے ساتھ ہی معشور کیے جائیں گے۔ دعا ہے خداوند عالم ہمیں شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ رکھے، اور شیطان صفت لوگوں کے کردار سے ہمیں خداوند عالم دور رکھے، اور ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت امام زمان علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرمائے، اور ہمیں آقا کے اعوان و انصار میں شریک فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔